بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یوں تو کہنے کے لیے ہم اور آپ سبھی یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس دنیا کی کوئی وقعت نہیں ہے، بڑی بے حیثیت ہے یہ دنیا، لیکن ہمارے اعمال یہ بتلاتے ہیں کہ ہم نے حقیقت میں اسی دنیا کو اور اسی زندگی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ اس کے سوا مرنے کے بعد کے معاملات، جنت و جہنم کے معاملات، ہم اس پر کامل یقین نہیں رکھتے۔ ہمارے اعمال اس بات کی شہادت اور گواہی دیتے ہیں۔ یہ دنیا کتنی بے حیثیت ہے، آپ کے سامنے میں ایک حدیث بیان کروں، اس کے بعد پھر یہ بتلاتا ہوں کہ ہم اور آپ کتنے بڑے دھوکے میں۔ راوی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بازار سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ تھے، دائیں بائیں آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مردار بکری کے بچے کے پاس سے ہوا جس کے کان چھوٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کان سے پکڑا اور فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اسے 1 درہم میں لینا پسند کرے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ وہ 1 درہم میں اس مردار بکری کے بچے کو خریدے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا تم میں سے کوئی مفت میں، فری میں کوئی اسے لینا پسند کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اسے مفت میں اس مردار بچی کو لینا پسند کرے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی یہ عیبدار تھا، چھوٹے کان والا ہے تب بھی یہ عیبدار تھا، اب تو یہ مردار ہے، یہ کسی کے کوئی کام کا نہیں ہے، کوئی نہیں اسے لے گا۔ کیوں کوئی لے گا؟ اسے لے کر کے کوئی کیا کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت اس سے بھی زیادہ کم ہے جتنا کہ تمہارے نزدیک اس مردار بکری کے بچے کی حیثیت ہے۔ ذرا غور کریں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک مردار بکری کا بچہ، پہلے اولاً تو وہ عیبدار، پھر پلس یہ کہ وہ مردار ہو، وہ کسی کے کام آ ہی نہیں سکتا ہے، وہ بالکل بے وقات اور بے حیثیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا مکمل اسی طرح سے، پوری دنیا یہ اسی طرح سے بے حیثیت اور بے وقات ہے، لیکن ہم اور آپ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور اسی دنیا کو کمانے کے لیے، اسی کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے۔ حرام و حلال کی تمیز، یا اسی طرح سے رشتے ناتے سب، اور اسی طرح سے ہم نے اچھے اخلاق، یہ سارے کچھ ہم نے ترک کر دیے۔ ہم نے یہ سارے کچھ ترک کر دیے، دنیا اور دولت کمانے کے چکر میں ہم نے رشتے ناتے توڑ دیے، دنیا حاصل کرنے کے چکر میں ہم نے حرام و حلال کی تمیز کرنا چھوڑ دیا۔ بس صرف اور صرف ایک ہی بات ہمارے مطمع نظر ہے، ہمارے ذہن و دماغ میں بسی ہوئی ہے کہ بس کسی طرح سے اس دنیا کو ہمیں حاصل کرنا، اس دنیا میں ہمیں دولت سمیٹنی۔ ذرا غور کریں کہ اس دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں ہم نے کتنا بڑا اپنا خسارہ کیا ہوا ہے اور خسارہ کر رہے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کی بے حیثیتی اور اس کی بے وقاتی بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے کیا فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس طرح سے تمہارے نزدیک اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی کوئی حیثیت نہیں۔ ذرا غور کریں، ایک طرف اللہ تعالیٰ اس کی بے حیثیتی بیان کر فرماتا ہے، اور وہیں دوسری طرف ایک ایسی نعمت کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے، ایک ایسی نعمت کی طرف دعوت دیتا ہے جسے ہم بھول بیٹھے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، دوسرے مقام پر فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، دوڑو، کوشش کرو، سبقت کرو، چلو جنت کی طرف، مغفرت اور جنت کی طرف۔ اور وہ جنت کیسی، اس کی تشریح کیسی ہے وہ جنت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فی جنت ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ جنت کے تعلق سے، اس کی نعمتوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی ہے کہ جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا اس کے بارے میں، اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں گزری ہے، ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے۔ اور اسی مفہوم کی روایت بخاری شریف کے اندر راوی حدیث اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے صالحین بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جو اس کے بعد پھر ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر،
کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور کسی کے ذہن و دماغ میں وہ بات نہیں گزری، ایسی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے مومنین کے لیے، صالحین کے لیے، متقین کے لیے، اہل ایمان، اہل توحید کے لیے۔ لیکن ہم نے اس دنیا کو، اس نعمت کو چھوڑ دیا ہے اس دنیا کے چکر میں۔ اور اس دنیا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جا بجا کلام پاک کے اندر انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کھیل اور تماشا، کھیل اور تماشا۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی حدیث بیان کی مسلم شریف کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت کیسی ہے، اس سے بھی زیادہ کم ہے کہ تمہارے نزدیک جتنا کہ اس مردار بکری کے بچے کی حیثیت ہے۔ ذرا غور کریں کہ اس بے حیثیت چیز کے پیچھے ہم اتنی عظیم چیز کو چھوڑ رہے ہیں یا اس کی پرواہ نہیں کرتے، جس کی لالچ دلا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی طرف دوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے، سبقت کرنے کی، ایک دوسرے پر سبقت کرو مغفرت اور جنت کے لیے۔ اور جنت کیا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کیا، بیان کیا۔ اگر انصاف سے اپنے ساتھ انصاف کریں، اگر ہم اپنی بھلائی چاہیں، تو یقیناً ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس دنیا کو ہم اتنا اہمیت نہ دیں جتنا ہم اہمیت دیتے ہیں، اور اس دنیا کے تعلق سے سوچیں، اس نعمت کے تعلق سے سوچیں جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بلاتا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، سابقوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ۔ ایسی نعمتوں کی طرف، ایسی مغفرت کی طرف، اس دنیا کی طرف ہم فکر کریں، اور اس دنیا کے پیچھے لگ کر کے ہم ان نعمتوں کو جو برباد کر رہے ہیں، یا اگر ہم اس حالت میں مر گئے تو وہ نعمتیں ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائیں گی۔ لہٰذا ہمیں سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے اس کو اسی طرح سے لینا چاہیے، اس دنیا کو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ صرف کھیل اور تماشا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی اور یہ دنیا بے حیثیت ہے، بے وقعت ہے، اور اس بے حیثیت اور بے وقعت چیز کے پیچھے ہم اتنی عظیم نعمت کو کھو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا گو ہونا چاہیے، اپنے حق میں توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی مقصد سے روشناس کرائے، ہمیں حقیقی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔